ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ یمن پر امریکہ نے نہایت ہی خطرناک حملہ شروع کر دیا ہے۔ لگاتار یمن پر بمباری کی جا رہی ہے۔ یمن کے حوثیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن یمن کے حوثیوں نے امریکہ کو بھی سیدھا جواب دے دیا ہے کہ ہم تمہارے حملے سے جھکنے والے نہیں ہیں، دباؤ میں آنے والے نہیں ہیں، ہم ان حملوں کا ضرور جواب دیں گے۔ ٹرمپ نے کل ہی کہا تھا کہ یمن کے حوثیوں کی اب باری آ چکی ہے، یمن کے حوثیوں کو معاف نہیں کیا جائے گا، اور آج صبح امریکہ نے یمن پر حملہ شروع کر دیا۔ یمن کے مختلف ٹھکانوں کو نشانہ بنائے گا، زرما، انا، سنا، سدیدہ جیسے تمام علاقوں پر، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ یمن میں گورنری کے 5 ایسے علاقے ہیں جس کو امریکہ نے سیدھے ٹارگٹ کیا ہے، نشانہ بنایا ہے اور وہاں حملہ شروع کر دیا گیا۔ اور اب تک جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں 19 افراد کی ہلاکت ہو چکی ہے، 40 سے زیادہ زخمی بتائے جا رہے ہیں، اور امریکی صدر یعنی امریکہ کے نئے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد یمن کے حوثیوں پر اب تک کا سب سے پہلا حملہ ہے۔ اس سے پہلے جو بائیڈن انتظامیہ نے بھی لگاتار یمن کے حوثیوں پر حملہ کیا، لیکن یمن کے حوثیوں نے امریکہ کو ان حملوں کا جواب بھی دیا۔ اب ٹرمپ نے حملہ شروع کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے کیوں حملہ کیا اس کے پیچھے کی وجہ بھی جان لیجئے، کیونکہ غزہ پٹی اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا جو معاہدہ ہوا تھا وہ معاہدہ فی الحال ملتوی ہے۔ معاہدہ 3 مرحلوں میں تھا۔ پہلا مرحلہ 42 ڈیز کا تھا، اور 42 ڈیز کا مرحلہ پورا ہو جانے کے بعد مستقل جنگ بندی کی بات چیت ہونی تھی۔ حماس نے ہی شرط رکھی، لیکن اسرائیل نے وہاں پر چالاکی دکھائی، اور اسرائیل نے یہ کہا کہ جس طرح 42 دنوں کا پہلے عارضی معاہدہ ہوا تھا، عارضی جنگ بندی ہوئی تھی، اس کو ہمیں ایکسٹینڈ کرنا چاہیے، آگے بڑھانا چاہیے، اور اس کے بدلے میں ہماری مانگ یہ ہے کہ حماس تمام قیدیوں کو ریلیز کر دے۔ لیکن حماس نے کہا کہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے چالاکی دکھائی جا رہی ہے، اور چالاکی دکھاتے ہوئے اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ عارضی جنگ بندی کے نام پر دھیرے دھیرے ہم تمام اسرائیلی ہوسٹیج کو ریلیز کر دیں، اور جب اس کا منصوبہ پورا ہو جائے گا، اس کو اپنے مقصد میں کامیابی مل جائے گی، پھر وہ ہم پر ایک مرتبہ حملہ دوبارہ شروع کر دے گا۔ اب ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ دوسرے مرحلہ کے لیے شرط رکھی گئی تھی کہ اسرائیلی آرمی کو غزہ پٹی سے نکلنا ہوگا، اسرائیلی آرمی کو غزہ کا انخلا کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی بقیہ ہوسٹیج کو ریلیز کر دیا جائے گا۔ اسرائیل یہ شرط ماننے سے انکار کرتا رہا۔ اس کے بعد امریکہ کی انٹری ڈائریکٹ ہو جاتی ہے۔ امریکہ نے اپنے ایلچی کو ڈائریکٹ حماس کے لیڈروں کے پاس بھیجا، اور تاریخ میں ایسا پہلی مرتبہ ہوا۔ امریکی صدر ٹرمپ کو لگا کہ انہوں نے ڈائریکٹ اپنے ایلچی کو بھیج دیا ہے حماس کے پاس، اور ان کے ایلچی بات چیت کریں گے تو جو حماس کی لیڈرشپ ہے، جو حماس کی قیادت ہے، وہ ٹرمپ کی دھمکیوں سے ڈر جائے گی، وہ ٹرمپ کے دباؤ میں آ جائے گی، اور وہ ٹرمپ کے ایلچی کی بات کو مان لے گی۔ لیکن حماس کی قیادت نے بھی ٹرمپ کے ایلچی کو یہی کہا کہ جب تک مستقل جنگ بندی کا معاہدہ نہیں ہوگا، اس وقت تک اب ایک بھی اسرائیلی ہوسٹیج کو ریلیز نہیں کیا جائے گا۔ یہ صاف جواب حماس کی طرف سے امریکہ کو دیا گیا۔ امریکی صدر کو برداشت نہیں ہو سکا۔ امریکہ نے اس مذاکرات کے لیے، اس ڈائیلاگ کے لیے اپنی اصول کی خلاف ورزی کی تھی، کیونکہ امریکہ کا اصول یہ ہے کہ جس تنظیم کو وہ دہشت گرد کی فہرست میں رکھتا ہے، دہشت گرد قرار دیتا ہے، اس کے ساتھ امریکہ ڈائریکٹ کبھی بھی بات چیت نہیں کرتا، بلکہ کسی ثالث کا سہارا لے کر کے امریکہ بات چیت کرتا ہے۔ ایک میڈیٹر اس کو چاہیے ہوتا ہے، لیکن اس مرتبہ امریکہ نے حماس سے ڈائریکٹ بات چیت کی، اور حماس نے ٹرمپ کی شرطوں کو نہیں مانا۔ ٹرمپ کو یہ بات برداشت نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد اسرائیل نے لگاتار غزہ پٹی کو دھمکی دی کہ ہم دوبارہ حملہ کریں گے۔ حماس نے کہا کہ حملہ کرو، تمہارے جو شہری ہمارے پاس ہیں اب وہی مارے جائیں گے۔ ادھر اسرائیل میں بغاوت بڑھتی جا رہی ہے، احتجاج بڑھتی جا رہی ہے، اسرائیلی عوام کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اسرائیلی عوام لگاتار اپنی سرکار پر دباؤ بنا رہی ہے کہ تم حماس کی باتوں کو مانو، حماس کی شرطوں کو مانو، اور ان کے پاس سے ہمارے ہوسٹیج کو، ہمارے شہریوں کو آزاد کراؤ۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو وہ مارے جائیں گے۔ جو یرغمالی رہا ہو کر کے گئے ہیں حماس کی قید سے، ان سب نے بھی اپنے مشترکہ سگنیچر سے، جوائنٹ سگنیچر سے ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی جاری کیا، اور اس میں انہوں نے یہی مانگ کی اپنی حکومت سے کہ انہیں ہر حال میں حماس کے ساتھ مستقل جنگ بندی کا معاہدہ کر لینا چاہیے۔ خود جو اسرائیل کی آرمی ہے اس میں ڈر ہے، خوف ہے، حماس سے لڑنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ لیکن جب حماس نے اسرائیل کی ان شرطوں کو ماننے سے انکار کیا اور کہا کہ مستقل جنگ بندی ہوگی تبھی ہم قیدیوں کو ریلیز کریں گے، 42 ڈیز کا ایکسٹینڈنٹ ہوگا اور اس کے بدلے میں ہم قیدیوں کو ریلیز کر دیں، یہ پوسیبل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے ایک اور گھٹیا حرکت یہ کی کہ امدادی قافلوں کو جانے سے روک دیا۔ امدادی ٹرک جو غزہ پٹی میں پہنچ رہے تھے ان پر پابندی لگا دی گئی، وہاں کی بجلیاں کاٹ دی گئی، تو اس کو بھی
غزہ پٹی نے لگاتار جواب دینے کی کوشش کی اور کہا کہ ان سب کی وجہ سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد حوثیوں کی دوبارہ انٹری ہوتی ہے اور حوثیوں نے کہا کہ اگر امدادی سامان کو غزہ پٹی میں پہنچنے سے روکا گیا اور مستقل جنگ بندی کے معاہدے پر عمل نہیں کیا گیا تو حوثیوں کی طرف سے ایک مرتبہ پھر حملہ کیا جائے گا اسرائیل پر اور بحیر احمر پر حملہ کیا جائے گا، اور بحیر احمر سے جو جہاز گزرتے ہیں ان جہازوں کو گزرنے نہیں دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ پھر عالمی طاقتوں کو ہمارے سامنے جھکنا پڑے گا۔ یہ یمن کے حوثیوں نے اعلان کر دیا۔ جب غزہ پٹی اور اسرائیل کے درمیان جنگ چل رہی تھی تو باہر سے جن دیشوں نے جن فورسز نے سب سے زیادہ حماس کو سپورٹ کیا، حماس کی مدد کی، اس میں ایک بڑا نام یمن کے حوثیوں کا ہے۔ یمن کے حوثیوں نے بحیر احمر سے گزرنے والے تمام جہازوں پر حملہ شروع کر دیا۔ پہلے اسرائیل سے تعلق رکھنے والے جہاز پر حملہ کیا، پھر امریکی جہازوں پر حملہ کیا، اس کے بعد ہر ایک جہاز پر انہوں نے حملہ شروع کر دیا اور اس کا اثر دنیا کی اکنومی پر، عالمی معیشت پر بہت بڑا اثر پڑا۔ امریکہ پر سب سے زیادہ گہرا اثر پڑا۔ جہاز کے روٹ کو، شپس کے روٹ کو چینج کرنا پڑا اور افریقہ کے راستے سے ان جہازوں کو گزرنا پڑا۔ یہ امریکہ کو برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ جو بائیڈن انتظامیہ نے بھی 9-10 ممالک کے ساتھ مل کر کے بار بار یمن کے حوثیوں پر حملہ کیا، ان کو دھمکایا اور کہا تم حملہ بند کرو، اس روٹ کو خالی کرو، یہاں سے گزرنے والے جہازوں کو آرام سے گزرنے دو، ان کو ڈسٹرب مت کرو۔ لیکن یمن کے حوثیوں نے کہا کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے اور 10 جہاز پر یمن کے حوثیوں نے حملہ کیا۔ سب سے پہلے یمن کے حوثیوں نے جس شپ پر حملہ کیا تھا وہ تو بالکل فلمی انداز کا تھا، ڈرامائی سین تھا۔ فلموں میں ہی ایسا پوسیبل ہوتا ہے، ریئل میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن یمن کے حوثیوں نے ریئل میں ایسا کر دکھایا کہ پورے جہاز کو ہائی جیک کیا، اس کو اپنے یرغمال میں لیا، پھر اس پر قبضہ کر لیا اور ابھی تک وہ جہاز یمن کے حوثیوں کے قبضہ میں ہے۔ وہ ویڈیو اور تصویر دیکھنے والی ہے۔ بہرحال یمن کے حوثیوں نے دوبارہ وہاں حملہ شروع کر دیا۔ یہ یمن کو یہ اسرائیل کو برداشت نہیں ہو سکا۔ پہلے اسرائیل نے دھمکی دی کہ ہم یمن پر حملہ کریں گے۔ حوثیوں نے کہا کہ ہم تم کو پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، پہلے بھی ہم نے تم پر بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا ہے، ہائپرسونک میزائل سے حملہ کیا ہے۔ یمن اور اسرائیل کا جو فاصلہ ہے 2200 کلومیٹر کا ہے اور 2200 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے اپنے میزائل سے یمن کے حوثیوں نے حملہ کیا اور کئی مرتبہ بڑا نقصان پہنچایا اسرائیل کی آرمی کو، IDF کو، اس کے دوسرے اداروں کو۔ اس لیے اسرائیل کو لگا کہ ہم اگر یمن پر حملہ کریں گے تو وہ زیادہ مؤثر نہیں ہو پائے گا۔ اس کے بعد امریکہ انٹری کرتا ہے اور امریکہ یمن کے حوثیوں کو کہتا ہے کہ تم فلسطین کی مدد کرنا بند کرو، تم اسرائیل کی مدد کرنا، تم غزہ پٹی کا ساتھ دینا بند کرو، تم ایران سے اپنے رشتے کو ختم کرو۔ اس کے بعد یمن کے حوثیوں کو امریکہ نے یہ بھی کہا کہ تم ایران سے قریبی تعلق رکھتے ہو، تم کو یہ جو مدد مل رہی ہے ایران سے مل رہی ہے، اور ایران اور امریکہ کے درمیان ان دنوں تنازع بہت زیادہ تیز ہو گیا ہے۔ ایران کے جوہری پروگرام کو لگاتار ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں روس، چین اور ایران کی ایک مشترکہ میٹنگ بھی ہوئی اور اس میٹنگ میں روس اور چین نے مشترکہ بیان جاری کر کے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو منظور کر لیا، اس کو اپروول دے دیا۔ یہ بھی امریکہ کو برداشت نہیں ہو سکا کیونکہ امریکہ یہ چاہ رہا تھا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان بھی سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ چین، روس اور ایران کی جو مشترکہ میٹنگ ہو رہی ہے بیجنگ میں، تو اس میں ہمیں یہی امید ہے کہ روس ایران کے جوہری پروگرام کی حمایت نہیں کرے گا، ان کے پرمانو پروگرام کی چین بھی حمایت نہیں کرے گا۔ ایسی امید تھی امریکہ کو، اور امریکہ کو یہ امید اس لیے بھی ہو گئی تھی کیونکہ ان دنوں امریکہ کا جو رویہ ہے روس کے تئیں وہ ذرا بہتر ہوا ہے۔ یوکرین اور روس کی جنگ میں امریکہ نے یوکرین کی مدد کرنے سے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے جنگ بندی ہو جائے اور یہی روس بھی چاہتا ہے، تو ایسے میں امریکہ کو یہ لگا تھا کہ روس اب ایران کا ساتھ نہیں دے گا بلکہ امریکہ کا ساتھ دے گا، لیکن روس نے ایسا نہیں کیا اور مشترکہ بیان جاری کر کے روس نے یہ صاف کر دیا کہ وہ ایران کے ساتھ ہے۔ ایران کا جو پرمانو بم ہے، جو نیوکلیئر پروگرام ہے، اس کو روس بھی سپورٹ کرتا ہے، چین بھی سپورٹ کرتا ہے۔ تو اس طرح امریکہ کو ایک اور بڑا جھٹکا لگا اور امریکہ کو پتا ہے کہ حوثیوں کو ایران کا پورا سپورٹ ملتا ہے، حوثیوں اور ایران کے اچھے تعلقات ہے۔ اب امریکہ ڈائریکٹ ایران پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا، جرأت نہیں کر سکتا، اور اگر اسرائیل کے ذریعے حملہ ہوا ہے ایران پر تو ایران نے بھرپور جواب دیا ہے۔ امریکہ نے بھی اگر جواب دیا ہے تو ایران نے اس کا ہمیشہ دفاع کیا ہے۔ ایران کا جو دفاعی سسٹم ہے بہت مضبوط ہے، تو امریکہ کو لگا کہ
गज़ा पट्टी के मामले को लेकर के, ईरान के मामले को लेकर के, यानी ईरान और हमास दोनों को सबक सिखाने के लिए एक अच्छा मौका है कि यमन के हौसियों को निशाना बनाया जाए, यमन पर हमला किया जाए। चुनांचे यमन को ट्रंप ने नया निशाना बनाया, नया टारगेट किया और हमला शुरू कर दिया है। लेकिन यमन के हौसियों ने कहा कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, दबने वाले नहीं हैं, इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। मिल्लत टाइम्स को चलाने के लिए, इसको कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके ताउन की अशद ज़रूरत है। पिछले रमज़ान में आपने हमारा साथ दिया था, इस साल भी हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि रमज़ान में मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट करें ताकि हम अपना काम मज़ीद बेहतर तरीक़े से जारी रख सकें। अकाउंट की तफसील आपके स्क्रीन पर मौजूद है, गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर भी मौजूद है, इसके ज़रिए आप हमारी मदद कर सकते हैं।